بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے دوسرا عشرہ بھی ایک ترکی قبے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر ایک چٹائی لٹکائی گئی تھی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ چٹائی پکڑی اور اسے ہٹا کر قبے کے کونے میں رکھ دیا، پھر اپنا سر مبارک باہر نکالا اور لوگوں سے بات چیت کی تو وہ آپ کے قریب آ گئے۔ بس آپ نے فرمایا، بے شک میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر خواب میں میرے پاس فرشتہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے پسند کرے کہ وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ آپ نے فرمایا، بے شک مجھے وہ طاق راتوں میں دکھائی گئی ہے اور اس کی صبح کو میں نے کیچڑ میں سجدہ کیا ہے۔ پھر جب آپ نے 21ویں رات کی صبح کی اور آپ نے صبح تک نفل نماز ادا کی تھی تو بارش ہو گئی جس سے مسجد کی چھت ٹپکنے لگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو میں نے کیچڑ دیکھا، پھر جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ لگا ہوا تھا اور وہ آخری عشرے میں 21ویں رات تھی۔ یہ حدیث نہایت بلند مرتبہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2171۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے گھر سے نکلے تو 2 مسلمان شخص جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، تو شب قدر کی معرفت اٹھا لی گئی اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لہٰذا تم اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرفعت کا معنی ہے یعنی میری اس رات کی معرفت و شناخت اٹھا لی گئی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے اور اس رات میں فرشتے کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2194۔